بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی کتاب مکمل ہونے کے بعد دوسری کتاب کتاب الایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں پہلا باب ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ دوسری بات اس میں جو امام بخاری لے کے آئے وہو قول، کیا مطلب؟ یہ ہوا اسلام کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر۔ اسلام یہ قول اور فعل ہے۔ قول یعنی زبان سے اقرار کرنا، گواہی دینا توحید کی، رسالت کی، باقی چیزوں کی، اور فعل ہے، فعل دل کا فعل جسے تصدیق کہا جاتا ہے، اس کے مجموعے کا نام ہے۔ وہ یزید اور ایمان بڑھتا ہے طاعت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، وینقص اور گھٹتا ہے معصیت کے ساتھ یعنی نافرمانی کے ساتھ۔ آگے اللہ جل شانہ کے فرامین اس کو نقل فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دعوے کی دلیل کے اوپر۔ قال اللہ تعالی، اللہ جل شانہ نے فرمایا، یہ سورۃ الفتح کی آیت ہے، لیزدادوا، تاکہ وہ بڑھ جائے، تاکہ زیادہ ہو جائے، ایماناً وہ ایمان میں، مع ایمانہم اپنے ایمان کے ساتھ، یعنی ان کا ایمان اپنے ایمان کے ساتھ زیادہ ہو جائے۔ دراصل صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اور صحابہ کرام کو مشرکین نے عمرہ ادا کرنے سے روکا تو صحابہ کرام کے دلوں میں جوش جہاد اٹھا، تو حضرت عثمان غنی کو آپ نے قاصد بنا کر، سفیر بنا کر مکہ بھیجا، تو یہ غلط افواہ اڑ گئی کہ مکہ والوں نے عثمان کو شہید کر دیا۔ اس خبر نے آگ پر پٹرول کا کام کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے موت پر بیعت لینا شروع کر دی۔ 1500 کے قریب صحابہ تھے، سب نے فردن فردن آپ سے بیعت کی، جس کو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ لیکن پھر بعد میں صلح کے اوپر سارا معاملہ ہوا اور صحابہ کرام کو اپنے جذبات دبانے پڑے۔ کسی کو کہا کہ ان کا ایمان پہلے ایمان کے ساتھ اور بڑھ گیا۔ وزدناہم ھدا، اور ہم نے زیادہ کیا ان کو ہدایت میں۔ کن کو؟ یہ سورہ کہف کی آیت ہے، یعنی اصحاب کہف کو۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور اللہ تعالی زیادہ کرتا ہے ان لوگوں کو، اہتدوا، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ کس میں؟ ہدن، ہدایت میں، یعنی جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں انہیں اللہ اور زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت، مریم آیت نمبر 76۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں، زادہم، زیادہ کر دیا اللہ نے ان کو، ہدن، ہدایت میں، وآتاہم تقواہم، اور اللہ نے ان کو پرہیزگاری عطا فرمائی۔ سورہ محمد آیت نمبر 17، اس میں بھی زیادتی کا تذکرہ ہے کہ بڑھ رہا ایمان۔ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا۔ یہ سورہ مدثر میں بھی، اس میں بھی ایمان کے بڑھنے کا ذکر۔ اور اللہ کا فرمان، ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھایا؟ ہذہ مراد صورت۔ فاما الذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائے، فزادتہم ایمانا، اس صورت نے ان کے ایمان کو بڑھایا، معلوم ہوا ایمان بڑھتا ہے۔ فخشوہم فزادہم ایمانا، ارشاد الہی، لوگوں نے مسلمانوں سے کہا تم کافروں سے ڈرتے رہنا، فزادہم ایمانا، تو جب انہوں نے یہ کہا نا تو ایمان والوں کا اور ایمان بڑھ گیا کہ اب یہ منافق بھی ہمیں کافروں سے ڈرا رہے ہیں۔ وما زادہم، سورہ احزاب میں، اور نہیں زیادہ کیا ان کو اللہ نے، الا ایمانا، مگر ایمان میں، وتسلیما، اور اطاعت کے شیوے میں۔ تو ان ساری آیات کے مجموعہ میں تفسیر کو بیان کرنا مقصود نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ایمان کے بڑھنے کے اوپر ہے کہ سب میں ایمان کے بڑھنے کا تذکرہ ہے، تو اسی کو امام بخاری بطور دعوے کے دلیل کے طور پر لائے۔ والحب فی اللہ، اور اللہ کے لیے محبت کرنا، والبغض فی اللہ، اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا، من الایمان، یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ اب اس سے امام بخاری کا استدلال اس بات پر کہ ایمان زیادتی کو قبول کرتا ہے اور نقصان کو بھی، جیسے محبت کسی سے کم ہوتی ہے، کسی سے زیادہ، تو جب محبت ایمان سے ہے تو محبت زیادہ ہوگی تو ایمان بڑھے گا، بغض زیادہ ہوگا ایمان بڑھے گا، کم ہوگی تو ایمان کم ہوگا۔ وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عدي بن عدي،
عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی جو وقت کے خلیفہ تھے، انہوں نے عادی بن عادی کو لکھا ان للایمان فرائض، ایمان کے کچھ فرائض ہیں، و شرائع، اور کچھ احکامات اور عقائد ہیں، شرائع معنی اعمال، و حدود، اور کچھ منہیات ہیں، حدود یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، و سننا، اور کچھ مستحب چیزیں ہیں، ای مندوبات، فمن استکملہا، جس نے ان تمام چیزوں کو مکمل کر لیا، استکمل الایمان، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اب ومن لم یستکملہا، اور جس نے ان تمام چیزوں کو پورا نہیں کیا، لم یستکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو بھی پورا نہیں کیا۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ ان اجزاء کا مرکب ایمان ہے، اگر اس میں نقص رہے گا تو ایمان میں نقص، ان میں اگر یہ کمال ہوگا تو ایمان میں کمال۔ فَإِنْ أَعِشْ، اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فَإِنْ أَعِشْ، یہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کا خط ہے، پھر اگر میں زندہ رہا، سأبینها لکم، تو میں وضاحت کے ساتھ کھول کر تمہارے لیے بیان کروں گا، یعنی عدی بن عدی کو کہہ رہے ہیں، حتی تعملوا بها، یہاں تک کہ تم ان پر عمل پیرا ہو سکو، وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر مجھے موت آ گئی، فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيص، تو مجھ کو تمہاری صحبت میں رہنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، یعنی میں اللہ کے پڑوس میں جاؤں یہ زیادہ بہتر ہے، تمہارا پڑوس اس کی زیادہ مجھے ہوس اور لالچ نہیں ہے۔ آگے وقال ابراہیم، آگے ابراہیم رحمہ اللہ تعالی کا قول پیش کیا، ولا، یہ ابراہیم علیہ السلام، ولکن لیطمئن قلبی، ولکن سورہ بقرہ میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو، تسلی ہو، کیا مطلب، ایزداد یقینی، کہ جو میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، پھر اللہ نے کہا تھا یہ پرندے آپ پکڑیں، ان کو ذبح کریں، تو اللہ نے اس وقت کہا کیا تمہارا ایمان نہیں؟ کہا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں تاکہ میرا یقین دل میں اضافہ ہو، یعنی ایمان بڑھے، تو اس سے بھی ایمان کی زیادتی معلوم ہوئی۔ وقال معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، وہ کہا کرتے تھے اجلس بنا، کسی کو مخاطب کر کے کہ آؤ ہمارے پاس بیٹھو، نؤمن ساعہ، ایک گھڑی ہم ایمان کی باتیں کریں۔ یہ معاذ بن جبل انصاری خزرجی صحابی ہیں، 18 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور پھر 18 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 33 سال کی عمر میں۔ تو معاذ بن جبل اس امت کے حلال حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے۔ تو یہاں دیکھیں نؤمن ساعہ، کہ ہم کچھ لمحہ ایمان کی باتیں کریں۔ وقال ابن مسعود، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ امت صحابی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، الیقین الایمان کلو، یقین پورا ایمان ہے۔ ظاہری بات ہے یقین کے اندر جب کمی بیشی ہے تو ایمان میں بھی کمی بیشی۔ فقال ابن عمر، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان، لا يبلغ العبد حقیقت التقوی، مومن بندہ اس وقت تک تقوی کی حقیقت یعنی تقوی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا، حتی یدع، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے، ما حاک فی الصدر، جو بات دل میں کھٹکتی ہے، یعنی دل کے اندر، دل انسان کا بذات خود ایک مفتی ہے، جب انسان کوئی گناہ کا کام کرنے لگتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، تو جو بھی دل کے اندر یا کھٹکا کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، تو مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دینا یہ ایمان کا کمال ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مقولہ۔ وقال مجاہد، مجاہد اور امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، شرع، مقرر کیا، لکم، تمہارے لیے، من الدین، اس نے تمہارے لیے دین میں مقرر کیا، ما وصا بھی، جس کی وصیت کی، جس کا حکم دیا اللہ نے نوح علیہ السلام کو۔ کیا مطلب، اس آیت کی وضاحت میں امام مجاہد جو تفسیر کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یا محمد اوصیناک، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حکم دیا، وَإِيَّاهُ،
اور اس کو یعنی نوح علیہ السلام کو دین واحدہ ایک ہی دین کا، ان کو بھی اور تمہیں بھی ایک ہی دین کا حکم دی۔ یہ مجاہد رحمہ اللہ تعالی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے خاص شاگرد ہیں۔ تو امام بخاری ان سے یوں استدلال کرتے ہیں کہ جمیع انبیاء کا دین یعنی ایمان ایک ہے، ایمان ایک ہے۔ تو جب ان کے اندر جزیات ہیں تو ظاہری بات ہے جزیات میں تفاوت اور فرق، تو یہ ایمان میں تفاوت اور فرق ہے۔ فقال ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے شرعۃ ومنہاجا، شرع اس کا مطلب ہے سنت، سنت یعنی طریقہ، سبیلا طریقہ، و سنت اور سنت، شرع سبیلا اور منہاج سنت۔ دعاؤکم ای ایمانکم، یعنی تمہارا ایمان۔ پیچھے یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جملہ استدلالات ہیں اس بات پر، ایمان کے اضافے اور کمی کے اوپر، لیکن یاد رکھیں ایمان کی ایک ہے کمیت، مقدار، وہ تو کبھی زیادہ اور نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، جس پر آپ جس مقدار پر پیارے نبی کا ایمان اسی پر امتی کا ایمان۔ ایک ہے کیفیت، کیفیت میں اضافہ بھی ہوتا ہے نیکی کے ساتھ، اور گناہ کے ساتھ اس کے اندر کمی بھی ہوتی ہے۔ اب آگے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس پر احادیث لے کے آ رہے۔ پہلی حدیث اس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام، اسلام کی عمارت اٹھائی گئی ہے علی خمس، 5 چیزوں پر۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2 اور اس بات کی گواہی دینا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ اور حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا۔ گویا اسلام کو ایک عمارت کے ساتھ اور خیمے کے ساتھ تشبیہ دی گئی جس کے اندر 5 ستون ہیں، جس کے 5 ستون ہیں، ان کو یہاں بیان کیا گیا۔ آگے ایک اور باب امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے قائم کیا امور الایمان کے بارے میں، ایمان کے کاموں کے بیان میں۔ وقول اللہ اور اللہ کے اس فرمان میں لیس البر، نیکی کامل یہ نہیں ہے ان تولو کہ تم پھیرو اپنا منہ قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر لیکن کامل نیکی یہ ہے من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لایا۔ پھر آگے یہ مکمل آیت ہے جس کے اندر کافی چیزوں کا بیان ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 177 متقون تک۔ اب اس کے اندر ایمان کے ارکان اور کاموں کا بیان ہے۔ اسی طرح قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے فلاح پاگے، اس کے آخر تک بھی ایمان والوں، ایمان کے ارکان الذین هم فی صلاتہم خاشعون آخر تک۔ اس کے تحت امام بخاری حدیث لے کے آئے جس کو نقل کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان، ایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 60 سے کچھ زائد شعبے ہیں۔ یہ بضع کا جو اطلاق ہے یہ 3 سے 9 تک ہوتا ہے۔ بضع کا لفظ عربی کے اندر اس کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، اب وہ چاہے 6 ہوں، 7 ہوں، 9 ہوں، کوئی بھی ہوں۔ ایمان کے 60 سے کچھ زائد شعبے ہیں، شعبے یعنی شاخیں، خصلتیں، عادات۔ والحیا اور حیا کیونکہ ان خصلتوں میں انتہائی اہم ترین خصلت تھی اس لیے اس کو مستقل بیان کیا، اور حیا شعبۃ من الایمان، ایمان کی ایک اہم ترین شاخ ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب تمہاری حیا فوت ہو جائے تو پھر تم جو مرضی کرو۔ اگلا باب المسلم، کامل مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون، جس سے مسلمان محفوظ ہوں اس کی زبان اور ہاتھ سے۔ زبان پہلے ذکر کی کیونکہ زبان سے زیادہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ہاتھ کی بنسبت، ہاتھ سے تو کوئی پہنچاتا ہے۔ نقل کرنے والے عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم، کامل مسلمان وہ ہے محفوظ رہے مسلمان اس کی زبان سے اور ہاتھ سے۔ والمہاجر اور کامل ہجرت کرنے والا وہ ہے من حجر جو چھوڑ دے
ما نہى اللہ عنہ، جس سے اللہ نے منع کیا، یعنی جن جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان کاموں کو چھوڑنے والا۔ صحیح معنی میں کامل مہاجر یہ ہے، ایک تو جو اپنا وطن چھوڑتا ہے وہ بھی مہاجر، لیکن کامل مہاجر یہ والا مہاجر ہے جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دے، اللہ کے منع کردہ چیزوں کو۔ قال ابو عبداللہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کنیت ہے، وہ فرماتے ہیں وقال ابو معاویہ، ابو معاویہ نے کہا حدثنا داود، پھر یہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا، اور وہ بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں، یہ متابعت ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ پھر دوسرے راویوں کی بھی نقل کرتے ہیں کہ یہ روایت اس نے بھی بیان کی تاکہ حدیث یہ مضبوط ہو جائے۔ اگلی حدیث ہے باب ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، کیا مطلب، یعنی اسلام میں کون سی خصلت وہ افضل ہے۔ تو حدیث نقل کر رہے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی یہ والی خصلت سے انسان کا اسلام افضل ہو جاتا ہے، تو جب اسلام افضل ہوا تو بندہ بھی افضل ہو گیا۔ اگلا باب اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھانا یہ بھی اسلام کی خصلت ہے، اسلام میں سے ہے۔ حدیث نقل کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رجلا، ایک آدمی نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الاسلام خیر، کون سا اسلام زیادہ بہتر ہے، یعنی ای خصلت اسلامی، اسلام کی سب سے بہتر خصلت کون سی ہے، قال آپ نے فرمایا تطعم الطعام، تم کھانا کھلاؤ، یعنی کھانا کسی بھوکے کو کھلانا، وتقرأ السلام، اور سلام کرنا، علی من، اس شخص کو عرفت جسے تم پہچانتے ہو، ومن لم تعرف، اور اس شخص کو جسے تم نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرنا۔ اب یہاں دیکھیں پیچھے یہ ذکر کیا کہ یہ اسلام بہتر ہے، اور یہاں یہ دو باتیں ذکر کر دیں، آگے بھی مختلف چیزیں آئیں گی، لیکن اصل میں یہ مختلف چیزیں، مختلف سوال ایک ہے، جوابات مختلف۔ جو سوال کرنے والا ہے سائل، اس کی حالت کو دیکھ کر آپ نے مختلف جواب دیے، اسے جس چیز کی ضرورت تھی اس کے لیے اس کو بہتر قرار دیا، یا وقت، جس وقت میں جو کام زیادہ بہتر تھا آپ نے اس وقت میں اسی کام کا، مثلا فاقہ تھا، قحط تھا، تو آپ نے تطعم الطعام کہہ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہی ایمان کی خصلتیں ہیں۔ اسی طرح آگے والی باب ہے من الایمان، ایمان میں سے ہے ان یحب لاخیہ، کہ آدمی پسند کرے اپنے بھائی کے لیے ما یحب لنفسی، جو پسند کرتا ہے اپنے آپ کے لیے۔ حدیث کو نقل کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مراد کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے ما، جو چیز یحب پسند کرتا ہے لنفسی ہی، اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، ہر کوئی اسے عزت سے بلائے، دوسروں کو بھی اسی طرح عزت سے بلائے، اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے کوئی اس کا جوتا استعمال نہ کرے بغیر اجازت، دوسروں کے لیے بھی اسی طرح، ہر چیز کے اندر آپ اسے قیاس کر لیں۔ اگلا باب حب الرسول من الایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ حدیث کو نقل کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام ہے عبد الرحمن بن سخر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، والذی قسم ہے اس ذات کی، نفسی کہ میری جان بیدی جس کے قبضے میں ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، حتی اکون، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں، احب الی، اسے زیادہ محبوب، من والدہ، اس کے والد سے، وولدہ، اور اس کی اولاد سے، یعنی جب تک میری محبت اور اپنے والدین اور اولاد کی محبت سے زیادہ نہ ہوئی اس وقت تک مومن نہیں۔ لیکن یہاں محبت غیر اختیاری مراد نہیں، جسے محبت طبعی کہتے ہیں، یہاں محبت عقلی اور ایمانی مراد ہے، کہ عقل اور ایمان کے مقابلے میں جب پوچھا جائے تو بندہ یہی کہے، اور جب ٹکراؤ آئے اللہ کے رسول کا کسی کے ساتھ تو پھر وہ اللہ کے رسول کی محبت کا غلبہ ہو۔ دوسری روایت سیدنا انس سے ہے، اس میں کچھ اضافہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون،
یہاں تک کہ میں ہو جاؤں احب الی اسے زیادہ محبوب من والدہ اس کے والد سے وولدہ اور اس کی اولاد سے والناس اجمعین اور تمام انسانوں سے۔ اس میں زیادہ وضاحت ہے کہ دنیا کا ہر انسان اس کے اندر آ گیا کہ اس سے زیادہ پیارے نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ آگے باب ہے باب حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس۔ یہ باب ہے ایمان کی لذت اور مزے کے بیان میں۔ حدیث کو نقل کرنے والے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث، تین چیزیں، من کن فیہ، تین باتیں جس شخص میں ہوں گی، وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت کو پائے گا۔ یعنی جب وہ نیکی کرے گا نا تو نیکی کرنے میں اسے لذت نصیب ہوگی اگر یہ تین باتیں اس میں ہوئیں۔ پہلی بات ان یکون اللہ، کہ ہو اللہ اور اس کا رسول احب الیہ، اسے سب سے زیادہ محبوب، مما سواہما، ان دونوں کے علاوہ سے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت باقی ہر چیز سے زیادہ ہو۔ وان یحب المرء، اور یہ کہ وہ محبت کرے کسی آدمی سے، لا یحبہ الا للہ، وہ خالصتاً صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے محبت کرے۔ وان یکرہ، یعنی محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے۔ نمبر 3 وان یکرہ، اور وہ یہ کہ وہ ناپسند کرے، ناگوار سمجھے، ان یعود، کہ وہ لوٹے کفر میں، کما یکرہ، جیسے وہ اسے ناگوار ہوتا ہے، ان یقذف فی النار، کہ اسے آگ میں ڈالا جائے، جیسے اسے آگ میں ڈالا جانا بہت زیادہ ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہے، اسی طرح دوبارہ اسلام کے بعد کفر میں لوٹنا بھی اسے ایسے ہی ناگوار ہو۔ اگلا باب علامت الایمان حب الانصار، انصار سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے۔ نقل کرنے والے ہیں روایت کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی انصار سے محبت ہے۔ وآیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض ہے۔ اب یہاں سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ مہاجرین کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ دراصل مہاجرین کی فضیلت سب کے ہاں مسلم تھی کہ وہ پیارے نبی کے ساتھ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، لیکن انصار کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ اور اشکال تھا، اس کو آپ نے اس سے ختم کر دیا۔ تو جب انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض نفاق کی علامت ہے، تو مہاجرین کی تو بطریق اولا۔ باب بغیر ترجمے کے، حدیث اس کے تحت جس کو نقل کرنے والے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ انصاری صحابی ہیں۔ وکان شہید بدر، ان کی ایک فضیلت بھی ساتھ بیان کی کہ یہ بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ وہو احد النقباء، اور وہ نقیبوں میں سے ایک نقیب تھے، لیلۃ العقبہ، لیلہ عقبہ میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ یہ لیلہ عقبہ میں انصار نے، مدینہ والوں نے آ کے بیعت کی، تو آپ نے ان میں سے 12 سردار، امیر، نگران مقرر کیے، تو ان 12 میں سے ایک عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس وقت جب آپ نے فرمایا وحولہ، جبکہ آپ کے ارد گرد عصابۃ من اصحابی، صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، عصابہ جماعت، آپ نے کیا فرمایا؟ یہ آپ کا فرمان، بایعونی، تم مجھ سے بیعت کرو، علی ان، اس بات پر، لا تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ نمبر 2 ولا تسرقوا، اور تم چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، اور تم زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان، اور تم کوئی بہتان نہیں باندھو گے، تفترونہ، جسے تم گڑو، بین ایدیکم و ارجلکم، اپنی طرف سے، یعنی اپنے ہاتھوں اور ٹانگوں کے درمیان سے، مراد اپنی طرف سے بہتان نہیں لگاؤ گے، ولا تعصوا فی معروف، اور نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے بھی بیعت لیتے تھے، اور ایمان والی عورتوں سے بیعت کا تذکرہ قرآن پاک کی سورۃ الحدید میں ہے، اور یہ بیعت کا سلسلہ آج تک اولیاء اللہ، روحانی مقامات میں اولیاء کے درمیان چل رہا ہے، وہ بھی اسی طرح اہل ایمان سے گناہوں کے چھوڑنے پر بیعت لیتے ہیں۔ فمن وفا،
بس جس نے پورا کیا تم میں سے اپنے اس ایگریمنٹ کو، اپنی اس بیعت کو، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ، اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا، شیئن کسی چیز کا، یہ جتنے کام بتائے ہیں شرک ہے، شرک کو چھوڑ دیں، اگر کسی نے شرک کا ارتکاب کیا تو وہ تو معاملہ خطرناک ہے، اس کے علاوہ چوری ہے، زنا ہے، پھر کیا ہوا؟ فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا، پھر اسے دنیا میں سزا دی گئی، چوری کی تو کوڑے لگ گئے، ہاتھ کٹ گیا، زنا کیا تو اس کے کوڑے لگا دیے گئے، یہ سنسار کر دیا گیا۔ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، یعنی اس کی پاکی کا ذریعہ بن جائے گا۔ دنیا کے اندر تو یہ کفارہ ہوا، اب آگے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ کے حوالے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، پھر چاہے تو معاف کر دیں اور چاہے تو پکڑ لیں۔ چنانچہ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور جس شخص نے اس میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا، ثم سترہ اللہ، پھر اللہ جل شانہ نے اس پہ پردہ ڈالا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، فہو الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، ان شاء عفا عنہ، اگر چاہے تو وہ گناہ معاف کر دے، وان شاء عاقبہ، اگر چاہے تو اس پر اسے سزا دے۔ یہ آپ نے جب بیان فرما دیا تو پھر صحابہ کہتے، عبداللہ بن سامت کہتے، فبایعناہ علی ذلک، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان چیزوں پر بیعت کی، کہ واقعی جی یہ ہم اس چیز کا ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں اور معاہدہ کرتے ہیں۔